الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا رہا اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ روزے کا کفارہ اور فدیہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کا کفارہ الگ چیز ہے، فدیہ الگ چیز ہے۔ روزے کا کفارہ کس کے لیے ہے، کون دے سکتا ہے، اور فدیہ کس کے لیے اور کون دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ سرے سے روزہ ہی نہیں رہا، نہ اس نے سحری کی، نہ سحری کے بعد اس نے روزے کی نیت کی، مطلب اس نے شروع سے روزہ ہی نہیں رکھا، تو اس کے لیے روزے کی قضا لازم ہے۔ روزے کی قضا اس کے لیے ہے جس نے سرے سے اور شروع سے روزہ ہی نہیں رکھا، تو اس کے اوپر روزوں کی قضا لازم ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا اور خیال یہ ہے کہ ہم نے روزے نہیں رکھے تو اس کے بدلے میں ہم فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو فدیہ کس کے لیے ہے، کون دے سکتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس بندے نے شروع سے روزے ہی نہیں رکھے، حالانکہ اس کے اندر روزے رکھنے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے، اور دوسری جتنے بھی شرطیں ہیں وہ تمام شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے اوپر روزے کی قضا رکھنا لازم ہے۔ اس کے لیے فدیہ دینا بالکل درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، مطلب اس نے سحری بھی کی، سحری کے بعد روزے کی نیت کی، اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا، تو روزہ توڑنے کی شکل میں اب اس کے اوپر اس کا کفارہ لازم ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے کہ اس بندے کے اوپر اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ 60 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی قضا کے ساتھ اس کے ٹوٹل جو ہے 61 روزے اس کے اوپر لازم ہے، ایک روزے کے بدلے میں۔ اس نے اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا اس کے اوپر تو، اور وہ مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے، 60 روزے جو ہیں وہ مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اگر بیچ میں اس نے ایک آدھ روزہ بھی چھوڑ دیا، مطلب اس نے 40 روزے مسلسل رکھے اور 41واں روزہ کسی وجہ سے اس کا چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، تو پھر سب نئے سرے سے 60 روزے رکھنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا ہو، اور میں نے شروع میں بتا دیا کہ اگر اس نے سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا ہے تو اس کے اوپر صرف روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اب فدیہ جو ہے وہ کس کے اوپر ہے اور کون دے سکتا ہے؟ تو اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو یا اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہو کہ اس بیماری کے اندر سے اس کا اچھے ہونے کی بالکل امید نہیں ہے، تو جب تک اس کے مطلب بیماری ایسی ہے کہ اس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، یا ایسا بڑھاپا آ چکا ہے کہ اس کے اندر اس کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے فدیہ ہے۔ اب ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 2.25 کلو گیہوں ہے، یعنی ایک صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کے بدلے میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ جو ادا کرنا ہے اس کو فدیہ، وہ کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بقدر گیہوں جو ہے وہ 60 دنوں تک ایک مسکین کو دیتا رہے، تب بھی ادا ہو جائے گا، یا 60 مسکینوں کو ایک ہی دن کے اندر صدقہ فطر کے بقدر گیہوں دے دے، یا پھر اس کی قیمت دے دے، جو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ دونوں صورتیں میں نے بتائی، ایک تو یہ کہ ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک صدقہ فطر کے بقدر گیہوں یا اس کی قیمت دے دے، یا 60 مسکینوں کو ایک ہی دن کے اندر صدقہ فطر کے بقدر گیہوں یا پھر اس کی قیمت ادا کر دے، تو دونوں طرح اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس طرح نہ کرنا ہو تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا صبح شام 60 دنوں تک کھلاتا رہے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا صبح شام جو ہے ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک کھلاتا رہے، یا 60 مسکینوں کو ایک دن 2 وقت کا کھانا کھلا دے گا، تب بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ چاروں صورتوں کے اندر فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن فدیہ کب؟ جبکہ اس کو اس مرض کے اندر سے، اس بیماری کے اندر سے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، یا اتنا بڑھاپا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ اگر وہ آدمی جو وقتی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جیسے کہ آج کل کورونا
کورونا ہے یا کوئی اور بیماری ہے، شوگر وغیرہ، بعض آدمیوں کو بی پی وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے جو گرمی میں زیادہ تر ان کے اس بیماری کے اندر پریشان رہتے ہیں، تو گرمی میں روزوں کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو چھوٹے دنوں کے اندر یعنی ٹھنڈی کے دنوں کے اندر، سردی کے دنوں کے اندر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو پھر ان دنوں کے اندر وہ قضا کرے گا۔ اگر آدمی کے اندر بعد میں بیماری کے اندر سے اچھا ہونے کے بعد اس کے اندر روزہ رکھنے کی امید ہے اور طاقت آنے کی امید ہے، تو پھر اس کے اوپر تو قضا کرنا ہی لازم ہے، اس کو پھر فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ فدیہ اسی آدمی کے لیے ہے کہ یا تو اتنا برا ہو چکا ہو کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا ایسی بیماری ہو جس کے اندر سے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر فدیہ دینا جائز ہے۔ ورنہ جس آدمی کے اندر جس کو وقتی بیماری ہو اور اس کو بعد میں اچھا ہونے کی امید ہو اور بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر تو روزہ رکھنا ہی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھا ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتا، اس کی قضا نہیں رکھتا، تو پھر موت کے وقت مرتے مرتے اس کے اوپر وصیت کرنا لازم ہے، اور پھر وارثوں کو لیے ضروری ہے کہ اس کے مال کے اندر سے وصیت کرنے کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اوپر اتنے اتنے روزے باقی ہیں تو اس کا فدیہ آپ ادا کر دیں، تو پھر وارثوں کے اوپر جو ہے اس کے ترکے کے 1/3 مال کے اندر سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو وارثوں کے اوپر اس کے مال کے اندر سے فدیہ ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا، اور یہ پھر یہ میت کے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ اگر اس تفصیل کے اندر کسی کو آگے پیچھے لگا ہو اور کسی کو سمجھ نہ پڑی ہو تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفارہ اور فدیہ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ کفارہ اس کے اوپر لازم ہے جو روزہ رکھ کے توڑ دے، اور فدیہ اس کے لیے ہے کہ جو آدمی اتنا برا ہو چکا ہو جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، یا ایسی کوئی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی بیماری ہو جس کے اندر سے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، تو فدیہ اس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔